اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، اترا کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے بات کرے تو وہ اس کو سلام کرتے ہیں، یعنی سلامتی کی دعا دے کر ٹال دیتے، اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ولی کی سب سے بڑی نشانی، اور یہ وہ نشانیاں ہیں آج پورے پاکستان کے اندر ولی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان بھرا ہوا ہے، گلی گلی بھری ہوئی ہے، گھر گھر میں ہر بندہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے۔ یہ قرآن اٹھا کر آپ پورے پاکستان میں گھومیں، یہ آیات لے کر کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ آیات، یہ نشانیاں کسی کے اندر نظر آتی ہیں تو پھر وہ شخص ولی ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، اور اس شخص کی راتیں گزرتی ہیں رب کے سامنے سجدًا وقیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ ولی کی نشانی بتلا رہے ہیں کہ ولی کس کو کہا جاتا ہے۔ اور ہم پھر اس قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ آج کل جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں یا جن کو ہم ولی کہتے ہیں یا جن کو ہم مرشد مانتے ہیں، کیا ان کے اندر یہ نشانیاں ہیں؟ راتوں کو اٹھنا تو دور کی بات، ولی جس کو آج کل ہم نے ولی کہا ہوا ہے، وہ ولی دن کے اندر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، تو رات کو قیام تو دور کی بات ہے۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عبادات سے ہٹ کر، جو ہمارے اوپر فرائض ہے ان سے ہٹ کر عبادات کرے، فرض نماز سے ہٹ کر وہ نوافل کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ہر وقت اس کی زبان تلاوت قرآن پاک سے معطر ہو، اس کا چلنا اللہ کے لیے ہو، اس کا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، اس کا کسی کو پکڑنا، کسی کو روکنا اللہ کے لیے ہو، اس کی گفتگو اللہ کے لیے ہو، اس کی ناراضگی اللہ کے لیے اور اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، وہ ولی کہلاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ولی وہ ہے کہ جو راتوں کو رب کے سامنے سجدے اور قیام کی صورت میں راتوں کو گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ نام نہاد ولی جنہوں نے اپنے آپ کو خود پیر کہا ہوا ہے، خود مرشد کہا ہوا ہے، ان کی کیا حالت ہے۔ اور ولی اس کو کہا جاتا ہے، آسان الفاظ میں مزید آسان کر دیتا ہوں، کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر میرا دل چاہے کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں اور میں دین اسلام پر چلوں۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ ولی مومن ہو، مومن نہ ہو، ایک اور آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج و الم ہوگا۔ اب ولی کون ہے، اولیاء اللہ کون ہے، آگے بتلاتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو ایمان لے کر آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ ایمان کا مطلب مومن بن جائیں، ماننے والے بن جائیں، مومن نہ بنیں۔ مومن ولی نہیں ہوتا، مومن ولی ہوتا ہے۔ شاید پڑھنے والے نے مومن سمجھ لیا ہے تو وہ مومن دیتا ہے، جو مومن ہو وہ ولی نہیں ہوتا، مومن ولی ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو شخص، جو بندہ راتوں کو رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، یہ ولی کی نشانی ہے۔ آج آپ کہیں چلے جائیں، اپنے کسی مرشد سے بات کریں، سب سے پہلے تو الحمدللہ مرشد آپ کو سنتوں سے کوسوں دور نظر آئے گا۔ سنت سے اس کو اتنی نفرت ہوگی کہ اللہ کی پناہ۔ آج کل کے مرشد چہرے پر سنت رسول نہیں، وہ آپ کو کیا سنت رسول سکھلائے گا۔ آج کا مرشد مسجد میں آپ نے کبھی اس کو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آخری صف میں آپ نے اس کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ آپ کا کیسے مرشد بن گیا، وہ آپ کو کیسے پار لگائے گا، وہ آپ کو سیدھے راستے پر کیسے چلائے گا، یہ آپ کو اور مجھے سوچنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ولی وہ ہے، قرآن میں ہے، ولی وہ ہے کہ جو فرض نمازوں کے علاوہ راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کرے، سجدے کرے، اس کو قرآن ولی کہتا ہے۔ آج ولی پیر صاحب، مرشد صاحب، حضرت جی آپ نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ جی ہم نے نماز مدینے میں پڑھی ہے۔ بھئی بیٹھے تو آپ ادھر تھے، آپ نے مدینے میں کیسے نماز پڑھ لی؟ ایک لاہور یا اس کے مضافات کا واقعہ ہے کہ ایک محفل سجائی گئی نعت خوانی کی، اس کے اندر نعت خوانی ہوئی، رات کو محفل کے اختتام پر عشاء کی نماز کا وقت آیا، سب لوگوں نے نماز پڑھی، پیر صاحب نماز میں نہیں ہے، نماز سے غائب ہیں۔ تو کسی نے نظر رکھی ہوئی تھی پیر صاحب کے اوپر، تو جب کھانے کا ٹائم ہوا، دسترخوان لگایا گیا، پیر صاحب کو جب
بریانی کی خوشبو آئی، قورمے کی خوشبو آئی، حلوے کی خوشبو آئی، پیر صاحب دوڑتے ہوئے دسترخوان پر پہنچے۔ تو ہماری طرح وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا پیر صاحب نماز کہاں پڑھی ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے نماز مدینہ میں پڑھی ہے۔ تو پھر آگے سے کہنے والے نے کہا مدینہ میں کھانا بھی ملتا ہوگا، مدینہ میں بریانی بھی ملتی ہوگی، مدینہ میں قورمہ بھی ہوگا، چلو یہاں سے پھٹو، کھانا بھی جا کے مدینہ کھاؤ، ہمارے دسترخوان پر کھانا نہیں کھاؤ، یہ تو ہمارے جیسے گناہگار لوگوں کا کھانا ہے، آپ تو نماز بھی الحمدللہ مدینہ میں پڑھتے ہو، تو کھانا بھی جاؤ مدینہ میں کھاؤ۔ تو ایسا پیر آپ کو کبھی بھی، جنت تو دور کی بات ہے، دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ وہ آپ کے جیب کا لٹیرا ہوگا، آپ کے ایمان کا لٹیرا ہوگا، آپ کے مال کا لٹیرا ہوگا، آپ کو کبھی دنیا اور آخرت میں وہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا کہ ولی وہ ہے لربہم سجدا و قیاما، جو رات کو اٹھے اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے اور قیام بھی کرے۔ آگے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے میرے رب مجھے جہنم سے محفوظ رکھنا، بے شک یہ بہت خطرناک ٹھکانہ ہے، یہ بڑی سخت جگہ ہے۔ کہ پھر ایک اور نشانی فرمائی، بڑی نشانی جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کی ایک اور نشانی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ ولی وہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس میں اسراف نہیں کرتا، جب وہ خرچ کرتا ہے تو فضول خرچی نہیں کرتا، وہ قوالیوں میں قوالوں کے اوپر پیسے نہیں لٹاتا، وہ اپنے اوپر پیسہ لٹتے ہوئے دیکھ کر مست نہیں ہو جاتا، وہ خوش نہیں ہو جاتا، وہ لوگوں کے اربوں کھربوں روپے کے نذرانے نہیں کھاتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ولی وہ ہے جو اگر خرچ کرے تو پھر اس میں اسراف نہ کرے، ولم یقتروا، اور ہاتھ بھی نہ کھینچے، یعنی اتنا بھی کنجوس نہ ہو کہ اس کے گھر والے بھی بھوکے مرنے لگ جائیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، آگے ایک اور فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ، اور ولی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارے، إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، اور کسی کو قتل بھی نہ کرے، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کیا، الا بالحق، مگر وہ جس کو اللہ نے اس پر حلال کر دیا، ولا یزنون، اور زنا نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ولی وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، لیکن آج کل کے ولی کہتے ہیں کہ مشکل میں مجھے پکارو میں آ جاؤں گا، تمہیں کہیں تکلیف ہو مجھے پکارو میں آ جاؤں گا، کہیں پھنس جاؤ مجھے پکارو، مجھے یاد کرو میں آ جاؤں گا، میں تمہاری مشکل آسان کر دوں گا۔ یہ بندہ ولی نہیں ہے۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سراسر متبع سنت ہو۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ ولی نبیوں کے بعد صدیقین، شہداء، پھر صالحین، یعنی یہ قرآن پاک کے اندر ہے جو ولی ہے سب سے پہلا رتبہ اللہ کے بعد نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، پھر صالحین کا۔ قرآن پاک میں بتلایا، قرآن پاک میں آیا، لیکن قرآن پاک میں ایسے کسی بندے کا ذکر نہیں آ سکتا کہ جو سنت کی اتباع نہ کرے۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے جو سنت کا متبع ہو، ولی اس کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ولی اس کو کہا جاتا ہے جو ایمان والا ہو، مومن ہو اور تقوی والا ہو، مومن نہ ہو، وہ بندہ ولی نہیں ہے، مومن ولی ہے۔ اور الحمدللہ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ان اولیاء کو مانتے ہیں جن کو میرے اللہ کا قرآن بتلاتا ہے کہ اس ولی کو مانو۔ جس کو اللہ کا قرآن مشعل راہ بتلاتا ہے اس کو ہم الحمدللہ ولی مانتے ہیں، لیکن جو بندہ متبع سنت نہیں، جس کو دیکھ کر گھن آتی ہو، جس کو آپ دیکھ کر سنت کے اوپر چلنا تو دور کی بات ہے، سنت سے بھی بھاگ جائیں۔ ایک شخص داڑھی رکھتا ہے، مرشد بناتا ہے، مرشد کے پاس جاتا ہے، مرشد کی داڑھی نہیں، بندہ بھی داڑھی کاٹ دے، کیوں جی میرے مرشد کی داڑھی نہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مرشد اول کی داڑھی تھی۔ مرشد اول ہم سب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اول، ان کا سب سے پہلا سبق وہ بھی قرآن بتاتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کی آیت تمہارے اوپر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور تمہارے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ مرشد اول کی تو یہ صفات ہیں کہ وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ آج کل کے مرشد کو دیکھو، قرآن کی آیت پڑھنا تو دور کی بات، قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جس کی محفل کے اندر قرآن پاک کا ذکر ہو،
ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو، درود شریف کا ذکر اذکار ہو، دین کی طرف بلانے والا ولی ہو، لیکن آج کل کے ولی نعوذ باللہ استغفر اللہ قرآن پاک کا ایک لفظ ان کو پڑھنا نہیں آتا، تو ایسے شخص کو ہم معذرت کے ساتھ ہم ولی نہیں کہہ سکتے۔ ہم ولی اس کو کہیں گے جس کے بارے میں قرآن پاک نے ہمیں بتلایا ہے، ہم ولی اس کو کہیں گے جو سنت کا متبع ہے، ہم ولی اس کو کہیں گے جس کی ساری زندگی قرآن سنت اور سنت کی اشاعت کے اوپر گزری ہو۔ ایک واقعہ سناتا چلوں، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے مشہور ہے، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آج کل کے آپ ولیوں کو دیکھیں، ان کا کوئی مرید کبوتر باز ہوگا، کوئی بیلوں کی دوڑ کرنے والا ہوگا، کوئی کتوں کو لڑانے والا ہوگا، کوئی مرغیوں کو لڑانے والا ہوگا۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے، ان کے بارے میں آتا کہ 170 ان کے خلفاء تھے، ٹھیک ہے، 170 خلفاء جو محدثین جو حدیث پڑھانے والے لوگ ہیں 40,000 وہ ان کے شاگرد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، سفر کے دوران وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہندو وہاں سے اٹھ کر واش روم کی طرف جاتا ہے، لیٹرین جاتا ہے، وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کر اندر داخل ہوتا ہے اور ایک دم سے واپس باہر آ جاتا ہے۔ آپ کو بتلاتا ہوں کہ ولی کس کو کہا جاتا ہے۔ وہ ہندو اندر جا کے فوراً واپس آ جاتا ہے، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے ہیں کہ اندر کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، تو وہ چپکے سے اٹھتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ ماجرا کیا؟ اس سے کہا بھئی کوئی اندر گیا ہے، وہ سارا لیٹرین گندا کر کے آ گیا ہے۔ تو سید حسین احمد مدنی خاموشی سے اٹھتے ہیں، خاموشی سے اٹھتے ہیں، ٹرین کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی سگریٹ کے ڈبے یا کوئی کاغذ مل جائیں۔ وقت کا ولی، 40,000 محدثین کا استاد، 170 خلفاء کا مرشد، وہاں سے سگریٹ کے ڈبے، کاغذ، شاپر اکٹھے کرتا ہے اور چپکے سے جا کر لیٹرین صاف کر کے واپس آ جاتا ہے، اور آ کر ہندو سے کہتا ہے کہ جاؤ لیٹرین صاف ہو گئی ہے۔ اب وہ ہندو جاتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، اپنی حاجت پوری کر کے واپس آ جاتا ہے، واپس آ کر ٹرین پہ بیٹھ جاتا ہے، بات آئی گئی ہو جاتی ہے، لیکن اس نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ یہ فلانا بندہ یہ کون ہے، کہ یہ یہاں ریل گاڑی کا ملازم نہیں، اچھے بھلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جا کر اس نے لیٹرین کو صاف کیا۔ آپ کی طرح اور ہماری طرح ہوتا تو ہم 10 گالیاں دیتے وہاں پر، یا لیٹرین صاف کر کے ہم اعلان کرتے اے میں صاف کیتا، اے میں کیتا، بڑے بڑے بورڈ لگاتے۔ تو سید حسین احمد مدنی کے اوپر اس شخص نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کون ہے۔ اتنے میں اسٹیشن آ جاتا ہے، لوگ اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب اتر رہے ہوتے ہیں تو آگے اسٹیشن کے اوپر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سید حسین احمد مدنی زندہ باد، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند زندہ باد۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ بندہ کون ہے کہ جس نے لیٹرین صاف کی، اور یہاں پر تو کہانی کچھ اور ہے۔ ایک بندے سے اس نے سوال کیا کہ یہ شخص کون ہے، تو اس نے بتلایا کہ یہ بندہ دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس ہے، سید حسین احمد مدنی ہے۔ اس نے یہ بات سنی، اس کے جسم میں بجلی کی لہر دوڑ پڑی، رونا شروع ہو گیا، جا کر سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہندو تھا قدموں میں پڑا، رونا شروع ہو گیا اور کہا کہ سید حسین احمد آپ نے لیٹرین کو صاف نہیں کیا، آپ نے میرے دل سے کفر کی غلاظت کو صاف کیا ہے، آپ اسٹیشن پہ بعد میں اتنے سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اور وہ ہندو سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ تو ہم ایسے اولیاء کو مانتے ہیں، ہم ایسے ولی کو نہیں مانتے کہ جس کو دیکھ کر گھن آتی ہو، جس کو دیکھ کر سنت کی خوشبو کے بجائے چرس کی بدبو آتی ہو، جس کو دیکھ کر سنت کی خوشبو کے بجائے سگریٹ کی بدبو آتی ہو، جو آپ کو اور مجھے دین کی طرف کیا لگائے گا، بلکہ ہمیں بھی ساتھ لے کر اپنا بھی بیڑا غرق، ہمارا بھی بیڑا غرق۔ تو قرآن پاک کے اندر ولی کی جو نشانیاں ہیں، قرآن پاک کہتا ہے کہ ولی وہ ہے کہ جو زمین پر چلے اکڑ کر نہ چلے۔ دوسری نشانی بتلائی قرآن پاک نے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ولی وہ ہے جو راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں راتیں گزارے۔ آج کل ہم ولی سے پوچھیں جی آپ نے نماز کہاں پڑھی، اور میں مدینہ پڑھ لی۔ جو بندہ مسجد میں آ کر فرض نماز نہیں پڑھتا، جو مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہیں پڑھتا، وہ آپ کا اور میرا پیشوا کیسے ہو گیا؟
سب سے پہلا ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہمارا ولی چلتا ہے، ہمارا مرشد چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلتا تو آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم اپنے مرشد کو تبدیل کریں۔ اس کے بعد مرشد ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عمر بن خطاب، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، کرتے کرتے آپ دیکھیں جو بندہ سنت کا متبع ہے، آپ کو دین کی بات بتلاتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے۔ آپ کو یہ کہے کہ بھئی داڑھی رکھو، چہرے پر اس کے داڑھی نہیں، آپ کو کہے جی نماز پڑھو، خود نماز نہ پڑھے، آپ کو کہے بھئی اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ، خود اللہ اللہ کی ضربوں سے خالی۔ ولی کی سب سے بڑی نشانی آپ یہ بات دیکھیں کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ولایت نصیب کرتے ہیں، جو بندہ اضافی اعمال کرتا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت نصیب کرتے ہیں۔ اور ظاہر جس بندے کا آپ دیکھیں سنت کے مطابق ہے، باطن بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو بندہ ظاہراً سنت کا متبع ہے اس کو آپ مرشد مان سکتے ہیں، اس کو ولی مان سکتے ہیں، وہ بندہ آپ کو سیدھے راستے پر لے کر کے جا سکتا ہے۔ اب میں اپنے آپ کو مولوی صاحب کہوں بالفرض، میں کہوں جی میں عالم ہوں، میں مولوی ہوں، میں یہاں پر بیٹھوں، میرے سر پہ پگڑی نہ ہو، خالی سر، یا پھر 20-30 والی ٹوپی میں سر پہ پہن لوں، میرے چہرے پر سنت رسول نہ ہو، آپ میں سے ایک بندہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم مرشد کی باری آتی ہے، جو بندہ ہمیں یعنی سیدھے راستے کی طرف لے کر کے جائے، اس کی باری آتی ہے، نہ ہمارا دیکھنے کا معیار، نہ ہمارا سوچنے کا معیار، ہم بلا دیکھے بلا سوچے سمجھے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو مرشد کی سب سے بڑی نشانی وہ سنت رسول کا متبع ہو۔ قرآن کہتا ہے راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص آپ کا مرشد ہے۔ اور میں نے دوسری آیت بتائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہو، مومن ہو، ماننے والا ہو، کس کی ماننے والا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا ہو، وکانوا یتقون، ہر برائی سے ہر گناہ سے ڈرنے والا ہو، بچنے والا ہو، اس کو ولی کہہ سکتے ہیں۔ مومن ولی نہیں، مومن ولی ہے۔ بدمعاش اکڑ کرنے والا، اکڑ کر چلنے والا وہ ولی نہیں، ڈرنے والا ولی ہے۔